نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، بقرہ عید کا تہوار ہے۔ اس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے ہمارے پیارے جلیل القدیر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس دن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی ہر نیکی ملتی ہے۔ بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے اور بقرہ عید اسی مہینے 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر مسلمان قربانی کرتا ہے، اور آج کی اس آڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا نہایت اور بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ہے، 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قرباں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان اور مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطرہ واجب ہو، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہیں یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے
اس کو چاہیے یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع کر دے۔ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام پر قربانی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ قربانی صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں ہے۔ مجنوں سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو، دنیا کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ اب بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہوں یا کسی کی غلامی کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانی کے دن قرب کرنا بے حد ہی پسند اور محبوب ہے۔ بقرہ عید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں ملتا ہے، اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صرف صغیرہ اور گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں ملتا ہے، اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف کیے جاتے ہیں۔ دوبارہ بتاتا چلوں، لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ہر مسلمان یہ دیکھ لے کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے، اس کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے آپ سے صرف
ایک ہی گزارش ہے کہ آپ قربانی جانور کے کسی بھی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اس سے قربانی کے جانور کی بے حرمتی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کی بڑی مشکل میں پڑ جائیں، اور اس لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔